میری اماں جس گھر میں نوکرانی تھی وہاں کی مالکن نے میرا رشتہ مانگ لیا تو اماں خوشی سے جھوم اٹھی اور میری شادی کر دی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب کھلونے لیے پاگل سا رال ٹپکاتا ہوا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بہت اداس ہو گئی کہ میرا شوہر تو پاگل تھا، میں اب اس کی دن رات خدمت کرتی رہتی۔ جس دن میں حاملہ ہوئی اسی رات دروازے پر دستک ہوئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہو گیا۔ میری ساس خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی، بہو یہ دیکھ تیرا شوہر آ گیا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے گھر میں غربت کے بھوتوں کو دندناتے دیکھا تھا۔ میرا باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ ایک ماں تھی جو غموں اور دکھوں کی ماری ہوئی تھی۔ وہ اکثر میرے ننھے ننھے ہاتھوں کو دعائیا انداز میں پکڑ کر کہتی، میری پری دعا کرو۔ امی کہتی یا اللہ، تو میں ان کے پیچھے دہراتی یا اللہ۔ امی کہتی یا اللہ میرے نصیب میری ماں جیسے سیاہ مت کرنا۔ میں امی کی بات سن کر چپ کر جاتی تھی۔ اس وقت میرے دل کو بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی امی کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ان کے دکھوں اور غموں کی گواہ تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تو امی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم ماں بیٹی کو 2 وقت کی روٹی ملنے لگی تھی۔ امی کہتی تھیں کہ پری تم پڑھ لکھ کر بڑی افسر بننا، میری طرح لوگوں کے جھوٹے برتن مت مانجنا۔ میں امی کی باتیں سن کر ان کا کرب محسوس کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بن چکی تھیں۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ میں بردباری اور تحمل پیدا ہوتا گیا۔ میں حالات کو سمجھنے لگی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنی امی سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی جو ان کی اختیار سے باہر ہوتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی امی سے کوئی فرمائش کی ہی نہیں تھی۔ وہ میرے لیے کچھ لے آتی تو وہ میں قبول کر لیتی تھی۔ میں 8ویں جماعت میں ہوئی تو امی بے تحاشا روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی میں نے آج تک تم سے جو جو امیدیں لگائی تھیں وہ ختم کر رہی ہوں۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور بولی، امی کیوں، کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ تب امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگیں، نہیں بیٹی تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی کہ میں نے اپنی حیثیت نہیں دیکھی، بس تمہیں بڑے بڑے خواب دکھاتی رہی۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، مگر میں تمہیں آگے نہیں پڑھا سکوں گی، تم بڑی افسر نہیں بن پاؤ گی۔ امی کی بات سن کر میرے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا، مگر میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بولی، امی کچھ نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کریں، میرا تو ویسے بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اچھا ہوا جان چھوٹی۔ میری یہ بات سن کر امی ایک بار پھر سے رونے لگی تھیں۔ وہ بولی، بیٹا مجھے تیرے صبر اور سمجھداری زیادہ دکھ دیتی ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی، میری پری تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور بولی، جی امی کہیں۔ امی بولی، میں جس گھر میں کام کرتی ہوں وہاں کی مالکن نے تمہارا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اگر تمہاری وہاں شادی ہو گئی تو تم راج کرو گی، راج۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ادھوری رہ جانے والی تعلیم کا بہت دکھ تھا۔ مجھے یہ بات اندر ہی اندر سے کھاتی جا رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اپنی والدہ کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی، اور اب اگر میری شادی یہاں ہو جاتی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ میں امی کو بڑھاپے کی مشقت سے بچا لیتی۔ میں بولی، امی آپ کی مالکن کا بیٹا کیسا ہے؟ امی مسکرا کر بولی، تم دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ میں شرما گئی تھی۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ مالکن یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے اگلے جمعے کا وقت لے لیا ہے۔ میں خوش بھی بہت تھی کہ میرا گھر بستے جا رہا تھا، مگر اس بات کی اداسی بھی تھی کہ میرے جانے سے میری ماں کا گھر اجڑ جانا تھا۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے دیا تھا کہ میں بہت جلد امی کو بھی اپنے ساتھ اس گھر میں لے جاؤں گی۔ اگلے جمعے جب میں دلہن بنی تو آئینہ دیکھ کر خود ہی شرما گئی تھی، کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ میری آس پڑوس کی عورتیں تو میرے وارث صدقے جا رہی تھیں، کیونکہ وہ سب عورتیں ہمارے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت کٹھن وقت دیکھا ہوا ہے۔ یوں میں اپنے خستہ حال گھر سے نکل کر ایک بہت بڑی حویلی میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میری ساس نے میرے سر پر پیار دیا تھا اور بولی، واہ حلیمہ، تو نے تو بہت بڑا ہیرا اپنے گھر پر چھپایا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرے میں بٹھا کر وہ خود باہر نکل گئی
तो मैं इधर उधर नजरें घुमाकर अपने कमरे को देखने लगी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा कमरा बहुत ज्यादा वसी था। इतना तो शायद मेरा घर भी वसी नहीं था। मैं अपनी किस्मत पर रश कर रही थी। मैं बहुत हसीन लग रही थी, इसलिए जानती थी कि मेरा शौहर मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाएगा। फिर मैं उसके दिल पर, उस घर पर राज करूंगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। कमरे में एक दीवाना सा लड़का दाखिल हुआ था, जिसके हाथ में खिलौने पकड़े हुए थे और मुंह से राल टपक रही थी। वो आगे बढ़ता चला आया तो मुझे उससे खौफ आने लगा। वो बोला, तुम मेरी दुल्हन हो परी, तुम बहुत प्यारी हो। इस दीवाने के ये अल्फाज मेरे असाब पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ जिंदगी इतना बड़ा धोखा करेगी। इसने मुझे एक डिबिया थमा दी और बोला, ये गिफ्ट है तुम्हारा। मैंने वो डिबिया एक तरफ रख दी थी। मैं उदास सी बैठी थी। मैं बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। उसने उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी थी। मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, घर दुनिया जहां का बोझ मेरे कंधों पर आन गिरा था। मेरा शौहर इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था, इसलिए मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरी जिंदगी एक पागल के सहारे कैसे गुजरेगी। न जाने अम्मी ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया था। शायद वो मेरा भला चाहती थी, मगर जाने अनजाने में मेरे साथ जुल्म कर बैठी थी। मैंने सोचा कि चलो, एक दीवाना शौहर ही है ना, मैं इसका ख्याल रख लिया करूंगी। कम से कम मेरी गुर्बत से तो जान छूट जाएगी ना। मैं अपनी अम्मी को भी यहाँ अपने पास ले आऊंगी, इनकी बूढ़ी हड्डियों को भी सुकून मिल जाएगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया था, मगर मैंने अपने एहसासात को तवज्जो नहीं दी थी। मैं सख्त जान बन चुकी थी। मैंने शुरू से ही कभी अपने अंदर के एहसासात को खुद पर हावी नहीं होने दिया था, क्योंकि मैंने अपने आप को अंदर से मार दिया था। मैंने खुद को संभाला और उठकर बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बहू कैसी हो? मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा कि मैं ठीक हूँ। मेरी सास बोली, बेटी, आज से तुम्हारे शौहर की जिम्मेदारी तुम पर है, तुमने ही इसका ख्याल रखना है। मैं बोली, ये भी भला कोई कहने की बात है, मैं अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखूंगी। मेरी फर्मा बरदारी देखकर मेरी सास बेइंतहा खुश हो गई थी। उसने अपने हाथ से कंगन उतार कर मेरे हाथों में पहना दिए। वो जेवरात पहनकर मुझे किसी किस्म की खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि ये कंगन मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती और मेरी खुशियों की कीमत थी। फिर खुशियों की कीमत में अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी दिल मुतमईन नहीं होता। मेरा दीवाना शौहर भी लाउंज में आ गया था। मेरी सास कहने लगी, बहू देखो तो, तुम्हारा दोस्त आ गया है। इसका नाम जानती हो क्या? ये है मेरा शहरी, इससे दोस्ती कर लो। मैं मुस्कुरा दी थी। मैं बोली, जी आंटी, क्यों नहीं, शहरी मेरा दोस्त है। मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मेरी सास ने ये क्यों नहीं कहा कि बहू तुम्हारा शौहर आ गया है, ये क्यों कहा कि तुम्हारा दोस्त आ गया है। शायद उन्हें ऐसे अल्फाज कहते हुए खुद ही शर्म आती होगी कि कैसे एक पागल मेरा शौहर हो सकता है। खैर, मेरी सास उठकर बाहर चले गई तो मैं अपने शौहर के साथ बैठकर बातें करने लगी थी। वो अजीब सी बेमायनी बातें करता रहा। मेरी सास घंटे बाद वापस आई तो उसके साथ एक नर्स भी थी। मेरी सास बोली, शहरी बेटा, चलो उठो, आपके खाने का वक्त हो गया है। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, आंटी, ये नर्स क्यों? वो कहने लगी कि ये शहरी की नर्स है, इसकी तमाम ज़रूरियात का यही ख्याल रखती है। मैं बोली, लेकिन आंटी, अब तो मैं आ गई हूँ, इसलिए मैं इनका ख्याल रख लूँगी। मेरी सास बोली, नहीं परी, मैं तुम्हें इन कामों के लिए अपनी बहू थोड़ी बना कर लाई हूँ। तुम बस मेरे शहरी के साथ मुस्कुरा कर बात कर लिया करो, ये ही बहुत है। इसकी अजीब सी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। तुम तो जानती हो ना, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैंने सर हिला दिया था। मैं सोचने लगी थी कि ये घाटे का सौदा नहीं है। सास भी अच्छी है, लेकिन जैसे ही शौहर का ख्याल आता तो अंदर ही अंदर कुछ छन से टूट जाता था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा शौहर मिलेगा जिसका सहारा मुझे बनना पड़ेगा। खैर, यूं ही सारा दिन गुजर गया। शाम में शहरी मेरे कमरे में आ गया और बोला, दुल्हन, मुझे कार्टून देखने हैं। मैंने कार्टून लगा दिए। यूं ही काफ़ी वक्त बीत गया तो मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। वो बोली, चलो उठो शहरी, रात हो गई है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शहरी बोला, मामा, दुल्हन के साथ कार्टून देखने हैं। मेरी सास हंसकर बोली, दुल्हन, शहरी की नई फरमाइश आ गई है, इसको मजीद कार्टून देखने हैं। मैं बोली, शहरी, आप जाकर सो जाओ, हम सुबह मजीद कार्टून देखेंगे। शहरी मेरी बात मानकर उठकर चला गया। मैं इनके जाते ही कमरे की बत्तियां बुझाकर लेट गई। दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। शहरी मेरे कमरे में नहीं सो रहा था, मुझे इसकी देखभाल नहीं करना पड़ रही थी, बस चंद घंटे बाद ही तो करना थी।
میں نے سوچا کہ یہ گھاٹے کا سودا بالکل نہیں ہے، اس لیے میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر دل میں ایک گلا تھا کہ مجھے عمر بھر تنہائی کا درد کاٹنا ہوگا۔ تنہائی بہت بری چیز ہے۔ انسان پریشان ہو تو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوتا، رونے لگے تو آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں ابھی لیٹی یہ باتیں ہی سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں ہی کوئی وجود میری طرف بڑھنے لگا۔ میں تو سمجھی تھی کہ شہری اپنے کمرے میں سویا کرے گا، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ چکا تھا، وہ اندھیرے میں ہی آیا تھا، پھر اندھیرے میں ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں زوروں کی طرح رونے لگی تھی۔ اگلی صبح میں اپنی ساس سے بولی، آنٹی میں اپنی امی کو اس گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے میری بات سنی تو اس نے عجیب سا منہ بنا لیا تھا۔ وہ بولی، بیٹی ہم تمہیں بیاہ کر لائے ہیں، کیا یہ کم نہیں ہے؟ مجھے ان کی یہ بات بہت بری لگی تھی، اس لیے میں بول پڑی کہ آنٹی آپ اپنی مجبوری میں مجھے بیاہ کر لائی ہیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ مجھے رات سے بہت دکھ تھا، میں انچاہے رشتے میں بن چکی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ شہری بار بار میرے پاس آتا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھوں، میں اس کو نظر انداز کرتی رہی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ تب میری ساس میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ بولی، بیٹی تم نے ذرا سی بات کو دل پر ہی لے لیا ہے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی والدہ کو نہ لاؤ، بلکہ میں گاڑی بھجوا کر ان کو بلوا لیتی ہوں۔ اتنا بڑا گھر ہے، ایک کمرہ ان کو بھی دے دیں گے۔ میں بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ میری ساس نے گاڑی بھجوا دی تھی، مگر میری امی نے ہمارے گھر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی کے گھر نہیں رہیں گی۔ میں جانتی تھی کہ امی بہت غیرت مند ہیں، وہ اس طرح کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ میں نے سوچا کہ میں جب اپنے سسرال میں اپنا مقام بنا لوں گی تب ساس کے ساتھ جا کر امی کو لے آؤں گی۔ اب میرے دن رات یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ دن بھر میں اپنے پاگل شوہر کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے ایک دن اپنے کمرے میں بلایا تو کہنے لگی، پریشے میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے دوست شہری کی بہت خدمت کرتی ہو، تم اس کے ساتھ وقت گزارتی ہو، یہ تمہارا بڑا پن ہے، میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولی، جی جی کہیں۔ وہ کہنے لگی کہ شہری کی ڈاکٹر تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ تمہیں کچھ احتیاطی تدابیر بتانا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو شہری بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بولی، آنٹی سچ میں شہری ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی، جینے کی امید ہاتھ لگ گئی تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ راستے میں اپنی ساس کی باتوں کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ انہوں نے آج تک کھل کر مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، وہ ہمیشہ یہی کیوں کہتی تھی کہ تم اپنے دوست کا خیال رکھتی ہو؟ کیا ان کے خیال میں شہری اور میں فقط دوست ہیں؟ مگر ایسا نہیں تھا، شہری میرا شوہر تھا۔ خیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ شہریار کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے دعا وقت پر دینی ہے اور ان کے جذبات اور احساسات کا مذاق نہیں اڑانا، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں گھر جانے لگی تو واپسی پر طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے سوچا چلو اپنا چیک اپ بھی کراتی جاتی ہوں۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے گئی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے اعصاب پر لگنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ڈاکٹر پریشان ہو گئی اور بولی، آپ اپنی پریگننسی سے خوش نہیں ہیں کیا؟ میں بولی، ڈاکٹر میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں جبکہ میرا شوہر تو پاگل ہے۔ ڈاکٹر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بولی، اگر آپ یہ پریگننسی نہیں چاہتی تو اور بھی 100 راستے ہوتے ہیں۔ میں رونے لگی اور بولی، میں مجبور تھی، آپ مجھے یہ بتا دیں کیا میرا ہونے والا بچہ بھی پاگل ہوگا؟ ڈاکٹر نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کا بچہ بالکل تندرست پیدا ہوگا۔ تب کہیں میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو شوہر تو پاگل ہے، میں اپنے اس بچے کے سہارے اپنی زندگی گزار دیتی ہوں۔ میں گھر پہنچی تو ساس بولی، بہت دیر سے واپس آئی ہو، سب خیر تھی؟ میں نے ان کی بات ٹال دی اور ان کو حقیقت نہ بتائی، کیونکہ پہلے میں خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں آئی تو شہری بھی میرے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ میں نے خود کو 100 دلائل دے کر مطمئن کر لیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ خوشی کی بات اپنی ساس کو بتا دوں گی۔ شام کو جب میرے کمرے میں آئیں تو اس نے شہری کو آواز دی اور بولی، چلو آؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ تب میں چونک گئی تھی، میری ساس تو ہر رات شہری کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی تھی۔ اب میں ان سے بچے کی بات کیسے کہوں، کیسے بتاؤں کہ آپ کے جانے کے بعد شہری پھر سے میرے کمرے میں آ جاتا ہے۔
اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی میں ان سے یہ بات نہیں کہوں گی، جب صبح ہوگی تو میں انہیں سب کچھ یہ بتا دوں گی۔ صبح ہوئی تو میں لاؤنج میں آ گئی تھی، میری ساس اور شیری وہیں پر تھے۔ میں بولی آنٹی میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ آنٹی بولی ہاں کہو۔ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور بولا بیگم صاحبہ کیف صاحب آ گئے ہیں۔ میری ساس خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ میں تو اس کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ تبھی اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا پری کیسی ہو؟ میں تو اس کے اس انداز پر ہی نہال ہو گئی۔ اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ تب میری ساس بولی بہو تمہارا شوہر گھر واپس آ گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں بولی کون سا شوہر؟ میری ساس بولی یہ کیف میرا بیٹا ہے اور تمہارا شوہر ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ میں بولی نہیں آنٹی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا شوہر تو شہری ہے۔ میری بات سن کر کیف کو بہت غصہ آ گیا اور اپنی امی سے بولا یہ سب کیا بکواس ہے، آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ غصے میں چیزیں ادھر ادھر اٹھا کر پھینکنے لگا تھا۔ وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میری ساس جلدی سے میرے پاس آئی اور بولی بیٹی یہ تم نے کیا کہہ دیا اس کے سامنے؟ شہری تمہارا شوہر نہیں ہے۔ میں نے کب تم سے کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے؟ میں نے ہمیشہ تم سے یہی کہا تھا کہ شہری تمہارا دوست ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں بولی آنٹی میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ اب جب شہری کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی تب سے میرے کمرے میں پھر سے آ جایا کرتا تھا۔ میری ساس ایک دم سے اچھل ہی پڑی تھی۔ وہ بولی تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا بیٹا پاگل ہے، یہ سارا زمانہ جانتا ہے۔ تم کس کا گناہ میرے معصوم بچے کے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ میرا تو خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی کو فون کر کے رونے لگی کہ امی جلدی سے میرے پاس آ جائیں، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ 2 گھنٹے بعد میری امی بھی آ گئی تھیں۔ تب میں لاؤنج میں چلی گئی۔ میری ساس اور شہری ادھر ہی بیٹھے تھے۔ میں اپنی ساس سے بولی کیف کو بلائیں۔ وہ ششو پنج میں مبتلا تھیں۔ کہنے لگی بیٹی ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی آپ کیف کو بلائیں۔ میری ساس نے کیف کو فون کر کے گھر پر بلوا لیا تھا۔ وہ جیسے ہی آیا میں غصے سے بولی کیف صاحب شادی کے 3 ہفتوں بعد آپ کو یاد آ گیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ آپ اب تک کہاں رہے تھے؟ کیف اپنی والدہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ میری امی کہنے لگی بیٹی میں بتاتی ہوں تمہاری ساری بات۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میری طبیعت خراب تھی تو میں کام پر نہیں جا سکی تھی۔ مالکن نے کیف صاحب کو بھیج کر میری خیریت معلوم کرنے کو کہا تھا، تب تم نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ کیف صاحب کو تم بہت اچھی لگی تھی، انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی شادی کی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ بیگم صاحبہ ایک بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے وہ یہ شادی کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن ان دنوں بیگم صاحبہ کو ان کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اگر شہری صاحب کی شادی کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے کیف کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تم یہ شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کے پہلے کچھ ہفتے گھر سے دور رہنا پڑے گا۔ شہری یہ سمجھے گا کہ پری میری بیوی ہے، یوں جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تب تم واپس چلے آنا۔ اس لیے شہری صاحب تمہیں اپنی دلہن کہتے تھے، جبکہ بیگم صاحبہ یہ کہا کرتی تھی کہ تم شہری کی دوست ہو۔ کیف صاحب کو اس بات پر غصہ ہے کہ بیگم صاحبہ نے تمہیں یہ کیوں نہ بتایا کہ تم ان کی بیوی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں امی سے بولی امی چلیں، یہ تو امیر لوگ ہیں، ان کے سامنے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امیر لوگ تو ہم جیسوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ نے مجھے ان کے کھیل کا حصہ کیوں بننے دیا؟ امی اب میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں اس بچے کا الزام کس کے سر ڈالوں؟ میری بات سن کر کیف جلدی سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ بے انتہا خوش تھا۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے کیونکہ یہ میرا بچہ ہے۔ میں رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں آ کر سوتا تھا کیونکہ مجھے کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ روشنی ہونے سے پہلے ہی میں چلا جاتا تھا۔ میں منہ لٹکا کر رہ گئی تھی۔ میں بولی میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب اچانک شہری صوفے سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اسے ہسپتال لے کر گئے تو وہ نڈھال سا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ شہری کے دماغ کی سرجری کرنا پڑے گی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ سرجری ہو گئی تھی۔ جب شہری کو ہوش آیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس کا پاگل پن بھی ختم ہو چکا تھا۔ میری ساس اور کیف نے مجھ سے معافی مانگ لی تو میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ مجھے ایک مقبول سہارا، اچھا گھر، پیارا شوہر اور اولاد، سب کچھ ہی تو مل گیا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں اپنی امی کو بھی اپنے گھر لے آئی تھی۔ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور بہت خوش ہیں۔